جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید بات کریں گے کہ منصورہ میں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب کے ساتھ مشترکہ گفتگو کی۔ تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت تھی، بھٹو کے مقابلے میں مولانا مودودی اور اس کے بعد جتنے بھی جماعت اسلامی کے امیر رہے ہیں، اور ایک کھچاؤ کی صورتحال تھی۔ اس سے پہلے اوریہ صاحب سے میں پوچھوں گا کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے، اس سے پہلے زرداری صاحب بھی منصورے جا چکے ہیں، بھٹو صاحب جو ہے مولانا مودودی سے ملنے ایک دفعہ اچھرے گئے۔ میں وہاں موجود تھا اس وقت اچھرے میں، بہت سخت ٹینشن تھی، شدید ٹینشن تھی اس وقت۔ ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ پی این اے نے ہڑتال شروع کی ہوئی تھی۔ نہیں، لیکن اس وقت مولانا مودودی جماعت کے امیر نہیں تھے، مولانا مودودی بالکل میاں طفیل احمد امیر، میاں طفیل احمد امیر تھے، اور فورس بیسیکلی اس وقت پوٹنٹ فورس جماعت اسلامی کی جمعیت سمجھی جاتی تھی، اسلامی جمعیت طلبہ کو۔ اسلامی جمعیت طلبہ تقریباً 99.9% کالجز میں الیکشن جیت چکی ہوئی تھی۔ خیبر سے لے کے گلگت، کراچی، کوئی سی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کے جمعیت کے لڑکے وہاں پر، اور پھر وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہی ایک فورس ہے جو آ کے لے کے چلتا، فرنٹ لائن سپاہی یہی ہے، اسٹریٹ پاور جس کے پاس تھے۔ تو کچھ شام کے وقت مغرب کی بات ہے کہ ہم لوگ 4 ذیل بار پاک مولانا مودودی کی رائے تھی، ہم وقت 6 والے جس میں جمعیت کا دفتر سے بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک گاڑی آئی اور گاڑی آ کے تو اندر مولانا مودودی کے پاس ملاقات ہوئی، اور مولانا مودودی نے جیسا ہوا کہ میرا تو کوئی تعلق نہیں جماعت کا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر گاڑی جب نکلنے لگی تو پتہ چل گیا کہ بھٹو ہے، تو پھر ہم بھاگے پیچھے، وہ سارا کچھ جو لڑکے نوجوان کرتے ہیں، دھکا مارو یا پتھر مارو یا جو کوئی، بھٹو بغیر کسی گارڈ کے آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو کے بارے میں جمعیت کے لڑکے اور جماعت اسلامی کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھٹو جو ہے اس نے ہمارے ساتھ ہمارا نعت کا بند کیا۔ مطلب پہلے ڈاکٹر نذیر احمد کی شہادت وہ بھٹو کے کھاتے میں ڈالتے تھے کہ انہوں نے کیا، پھر وہ بھٹو کے مقابلے میں جانا واسطے صاحب نے الیکشن لڑا تھا، ان کو اغوا کیا تھا اور بلا مقابلہ جیسا کافی ساری ٹینشنز تھیں بھٹو کے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کسی اور کو گالی نہیں دیتی تھی سوائے مولانا مودودی کی۔ مولانا کا ایک نذیر ناجی کا اخبار نکلتا تھا آزاد، اس نے مولانا کی کارٹون لگایا تھا، انہوں نے نغمہ کی تصویر رقص کرتی ہوئی، انورا فلم آئی تھی سن میں بلوری اخوال ہے جس کو بڑا گانا مشہور ہوا تھا، اس کی تصویر نغمہ کے اوپر مولانا کا دھڑ لگا کے نیچے مولانا انورا، اور وہ تصویر وہ پیپل پارٹی کے لوگ جلسے میں لے کے جاتے ہیں۔ اینی ہو وہ چلا گیا، ایم آر ڈی میں جماعت اسلامی ساتھ تھی، نصرت بھٹو کے ساتھ اس وقت ساتھ دیا تھا اس زمانے میں، ضیاء الحق کے بعد کی باتیں ہیں، جس وقت ضیاء الحق سے ذرا سا اختلاف ہو گیا تھا، پہلے کابینہ میں شامل ہوئے پھر نکل گئے تھے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جماعت اسلامی کا رنگ ڈھنگ ہر چیز بدلی، اور اب تو جماعت اسلامی بالکل مختلف قسم کی، جماعت اسلامی کے نعروں میں اور پیپل پارٹی کے خوشحالی والے نعرے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ اکثر کہتا ہوں اور کہنا چاہیے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نعرہ بتا دیں کہ تم دین میں آؤ گے تو تم خوشحال ہو جاؤ گے، تم دین میں آؤ گے تو میں روٹی۔ اللہ کہتا ہے وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کوئی ہمیشہ ایسا، تم خیرات کرو گے میں تمہیں جنت میں باغ کا وعدہ دیتا ہوں، تم یہ کھجوروں کا باغ دے دو میں تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مال بنائے گا۔ تو دعوت دین ہے ہی اور چیز۔ اچھا یہ بیسیکلی چیز۔ اب وہ بلاول صاحب گئے ہیں، اب بلاول صاحب نے کیا کہا، انہوں نے سلیکٹڈ کیا، یہ خاندان، یہ بھی بڑی بہت بڑی لاہور کا ایک خاندان بھی سلیکٹ ہوتا رہا ہے، تو ان کے اپنے خاندان بھی سلیکٹڈ تھا، اس سے پہلے سر شاہ نواز سے لے کے اب تک نہیں، لیکن اب جو ہے جو صورتحال ہے ان کا اس کی ایک وجہ آنا کیا مولانا تلخیاں کم میرا خیال ہے ہوں گی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب خود اتنے تلخ ہو گئے تھے آپس میں کہ ان کی بات نہیں ماننی تھی انہوں نے۔ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ اگر پیپل پارٹی جو ہے وہ جائے تو یہ کہیں آ جائے، تو پیپل پارٹی نے پرومپٹ کیا ہے کہ اگر کہیں 2 حصوں میں پی ٹی ایم تقسیم ہو جائے، میری جہاں تک رائے ہے، تو ہمارے پاس بھی ایک اسٹریٹ پاور اور ایک جماعت اسلامی کو، لیکن وہ تو کہا یاد جا رہا ہے کہ سینٹ کی وہ جو اپوزیشن لیڈر کی جو وہ ہے، جماعت اسلامی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جب پہلے ہمیں آپ کہتے تھے کہ لیگل، تو ہم اس سے وہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہم کسی کے لیے اپنی گردن کیوں پیش کریں، ہم کسی مولانا کو تو مسئلہ ہے نا، وہ گردن پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا انتقام پورا، ان کے انتقام کی صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں ہم گردن کو پیش کریں۔ تو میرا اچھا جی چلے دوسرا کرونا کی طرف آتے ہیں، تو کرونا کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور آج جو این او سی کا اجلاس ہوا اس میں سخت ترین پابندیوں کا عندیہ دیا گیا ہے اور کچھ نئی جو ہے نا احتیاطی تدابیر کی لیکن گئی۔ عثمان صاحب ایک بڑی تکلیف دہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ میں ابھی حیران ہوں، ابھی جب باتیں کرتے کرتے جو انفارمیشن میں نے ابھی مجھے پہنچی ہے،
دو ویکسینز ہیں جو کہ پاکستان میں استعمال ہوں گی. ایک سپوتنک ہے, کنڈیشیا. کنڈیشیا جو ہے اس کی قیمت 4,225 روپے گورنمنٹ لے کے لگاتی ہے. جو امپورٹ کرنے کے لیے جو اس وقت قیمت ہے رشین کی مارکیٹ میں وہ $10 ہے, 1,559 روپے کی پہلی والی کی, اور $10 ملا کے. ڈریپ کے بارے میں انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی 8,449 روپے قیمت رکھیں گے. انہوں نے پوچھا گیا کمپنیوں سے کہ کیوں, انہوں نے کہا جی سانو مہنگی لگی ہے, تمہارے باپ نے تمہیں مہنگی بیچی تھی, ہم نے سرد خانے میں بیچ دیا. 40% ایک ویکسین پہ یہ کمپنیاں کمائیں گی اس ملک میں. لیکن یہ بھی تجربہ پہلی دفعہ ہمارے پاس ہی ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کہا گیا پوری دنیا خود لگا رہی ہے. چلو کچھ امیر آدمیاں خرید لیں, لیکن یہ 5 روپے کی چیز 10 روپے کی اس لیے کہ لوگوں کو کورونا ہو رہا ہے کہ تم کماؤ گے. ہر چیز میں ہمارا وتیرہ یہ ہے, مطلب کہ پھر کہتے ہیں خان صاحب قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی. پکڑا اپنے ڈریپ کو, کہاں بیٹھے ہوئے سارے گھر, کہاں فیصل سلطان. یہ نہیں کوئی بات ہے, میں چونکہ ڈریپ میرے انڈر رہا ہے اس سے مجھے انفارمیشن مل گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ انہوں نے, ہم نے کہا جی یہ قیمت, انہوں نے کہا جی ہم تو, انہوں نے ایڈوائس سامنے رکھ دی, یہ لیں اس پہ خریدی. لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ فون اٹھاؤ اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت پتہ کرو کیا ہے. میرے سامنے کاغذ کو جعلی بھی ہے. تم تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو پاکستان کے اندر؟ ٹھیک ہے چلو میں افورڈ کر سکتا ہوں, میں 8,000 روپے کی ویکسین افورڈ کرتا ہوں, آپ کر سکتے ہیں, لیکن میں 4,000 روپے کا 8,000 روپے کیوں دوں؟ میں 4,000 لے کے 4,000 کسی اپنے غریب ڈرائیور کو کیوں نہ دے دوں تاکہ وہ بھی لگوا لے؟ میں کسی ملازم کو کیوں نہ دے دوں؟ کوئی بات ہے کرنے کی. آج اس پہ سارا, آج کے دن سارا اسی پہ ہوا ہے. باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے ان کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی, ان لوگوں نے امپورٹ, اور یہ اس ملک کا حال ہے منافع خوروں کا. اور ہوگا کیا؟ کچھ نہیں. صورتحال یہی ہے کہ آپ کے کل 747 اسلام آباد میں سب سے زیادہ تھا کورونا کا پیشنٹ. لاہور میں بڑھ رہا ہے, ہر جگہ. حالت یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ اس نے اتنی صبر نہیں کر سکتی کہ 7 بجے گھر بیٹھ جائے اور 7 بجے سے پہلے ہم دکان چیزیں خرید لیں. پوری دنیا میں لوگ مر جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی یورپ میں یہ ہوتا ہے تو فلاں جگہ یہ, اور دماغ تمہارا خراب ہے. یورپ میں 7 بجے لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے پرندے آتے ہیں واپس مغرب کے بعد گھروں میں بیٹھا کرو. وہاں اس لیے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی, کیونکہ رات کی بلاؤں میں وہ باہر نہیں نکلتے تمہاری طرح بیڈن روڈ کی مٹھائیاں کھانے اور آئس کریمیں کھانے اور پتہ نہیں کیا کرنے اور کیا نام ہے دو دریا پہ جا کے ڈنر کرنے. مسئلہ کیوں تاجر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ وہ بھائی تم لوگ 7 بجے تک بند کرو گے تو لوگوں کو عادت بند پڑا ہوا پورا لاہور اس وقت. تم لوگ بند کرو گے تو تب لوگ, تم اگر بند کر دو گے تو کون ہے 10 بجے رات کو نہیں آئے گا؟ اور پھر سمجھ نہیں آتی, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہوٹل میں ہوٹلنگ جو ہے اس کے اوپر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان دنوں میں ہوٹلنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کون سا ہوٹلنگ والا اتنا بڑا ہوٹل والا ہے جو بیچارہ جس کے پاس اتنی غربت ہو کہ وہ اگر وہ کچھ دن ہوٹل بند رکھے گا تو زندگی میں بھوکا مر جائے گا؟ کوئی بھوکا نہیں مرے گا. جس طرح انہوں نے باہر لگا کے ٹینٹ انہوں نے پچھلے عرصے, کورونا بڑا کیسے ہے؟ بنیاد تو ہماری ریلیکسیشن کی وجہ سے. ہم شروع میں اس قوم کو خوف پیدا ہوا تھا, اب دوبارہ لاشیں شروع ہوئی دوبارہ. آج میں نے دیکھا ہے آج لاہور میں نا تھوڑی ٹریفک کم ہے آج کم ہے, لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے. جہاں پہ جام ہوا ہے وہاں دیکھیں ذرا جا کے, جس دن لاشیں پہنچی گھر میں ٹھیک ہو, پھر ان کو خوف پڑتا ہے, پھر اپنے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. میں تو آج اس کی بات حیران ہوں. میں ابھی آپ کے بیٹھے مجھے انفارمیشن آئی کہ یہ ڈرائیو کے سامنے کیس پیش, کل کا شور مچا ہوا ہے. کس کا؟ یہ ڈرائیو والے کا. یہ سارا جو قیمت 8,449 روپے مقرر ہوئی ہے, $10 اس کی قیمت ہے. آج فیصلہ کرو, تم فیصلہ کرو کہ جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں عثمان صاحب, جب میں تھا تب میں نے ٹرانسفر پرائسنگ کے اوپر ایک پوری کام کرایا تھا. ٹرانسفر پرائسنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک اینٹی بایوٹک خریدا چائنا سے, وہ چائنا میں $5 کا, آپ نے اس کو جا کے ٹچ کیا جنیوا کے ایئرپورٹ پہ, وہی جا کے یہاں آیا وہ $50 کا ہو گیا. یار تم صرف مور لگاتے ہو تو $50 کا ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہی کیسے, لیکن یہ دونوں تو سپوٹنک اور کونڈیشیا یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر انڈیا میں سستی ہیں. تم اتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. کس شخص نے کہا ہے کہ ایک شخص افورڈ کرتا ہو تو اس کو لوٹو؟
जायज पैसे लूटने का मैंडेट किसने दिया है कि एक बंदा अफोर्ड कर सकता है? हम आप किसी बंदे के पास चले जाए, उसको कहें कि जी तुम ये इतनी महंगा क्यों बेचते हो कबाब, कहते हैं जी लोग खाते हैं, उनको सस्ता दें तो ऐसा लगता है हमने सही काम है, तो गोश्त नहीं इस्तेमाल की, लोग अफोर्ड करते हैं। जी भाई तुम्हें अफोर्ड करने का मसला क्या है? मैं शुरू में जब असिस्टेंट कमिश्नर लगा तो मुझे ना वो एक बंदे को आया काम, तो मैंने पूछा तुम पैसे वैसे क्यों लेते हो? उसने कहा सर अगर हम पैसे ना लें लोगों को तसल्ली नहीं होती, लोग समझते एसी साहब काम ही नहीं करेगा। ये है इस काम की हालत। चले जी ब्रेक लेते हैं। उम्मीद है कोई हुकूमत इस पर एक्शन लेगी, कुछ सस्ते दामों में लोगों को वैक्सीन भी मुहैया हो। अव्वल तो मुफ्त देनी चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है, मुफ्त देनी चाहिए, रियासत का जो फ़र्ज़ होता है। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का कि भारत के दौरे के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा अफगानिस्तान क्या लेने के